جو آدمی جس چیز پر توجہ دیتا ہے وہ چیز ذہن میں اور دل کو بہت اچھی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب روز کو 2 صفحے 3 صفحے یاد کرنے والے بچے بہت ہو سکتے ہیں نا. کیا ان کو اڑکیاں آئیں 3 دماغ آئیں ہاتھ آئیں کہتے سمجھو گا نہیں کی یاد ہے یار آپ کو ہم نہ کی یاد ہو رہا نہیں ہم نہ کی یاد ہو رہا نہیں. ہمیں وقت توجہ اور دھیان دیکھو. جو ہمارا اساتذہ ہمارا استاذہ جو بولتے ہیں انگلی رکھو انگلی نہیں ہٹانا نظر اس کو رکھنا بولتے نا یہ معمولی بات نہیں. جو انگلی رکھتا ہے توجہ سے سنتا ہے اسے اللہ یاد کراتا ہے. بعد میں توقع ان سب چیزوں کو یاد ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامے رکھ کر پڑھے تو اللہ اسے یاد کراتے ہیں. اللہ پہ توقع کہیے نہیں بزرگ کرتے کیا بولے بات بھی نہیں کرتے. بات کیا تھا دی اینڈ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ماشاء اللہ اللہ ہم نے چنیا نہیں سلیکٹ کیا سر. بہت سارے محلے کے بچے تھے محلے میں تھے گاؤں میں تھے لیکن ان کو مدرسے کو سر قبول نہیں کیا. ہم نے قبول کر لیا اس کا کرم اس کی نوازش. کس کے واسطے قبول کیا تھا؟ قرآن کو یوز کرنے کے واسطے نہیں. سب سے بڑی دنیا میں کتاب کون سی جس کے سینے میں قرآن آیا تھا انہیں سب سے بڑا انسان تھا. وہ کتابوں کے نام ہے بڑی کتاب دل کی طرف اتر گئی انہیں بڑا انسان تھا. لیکن یہ اللہ کی نگاہ میں اونچا نہیں. وہ یاد کرنے کے واسطے ہمیں اخلاق کو تہذیب کو تمدن کو کلچر کو شریعت کو سنت کو نہیں اخلاق کو یہ سب چیزیں سیکھنے آنی چاہیے. یہ سب بڑی چیزیں یہ جتنے چیزیں میں گنا آیا اس کے سینے میں آ گیا انہیں اللہ کا محبوب بن گیا. بڑے بڑے اللہ والے جن کو ہمیں نام دیتے ہیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے ہوتے ہیں دیوبند کے فاؤنڈر. الفسانی مجدد رحمۃ اللہ علیہ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے کیا بھی اسپیشل نہیں تھا لیکن انہوں نے ان چیزوں کو مدرسے میں رٹا کر مدرسے میں یاد کر کے اصولوں کو جڑ کر حضرتوں کی بات مان کر قرآن کو یاد کر کے ان کے سینے میں رکھنے کی وجہ سے انہیں ہندوستان کے لیے بلکہ دنیا کے سب سے بڑے انسان تھے. آج بھی یاد کرتے ہیں کہ 30 سال بعد تقریباً 2 صدی گزر گئی 200 سال کے تقریباً قریب آ گئے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور قیامت تک بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ کیا واسطے کی یاد کرتے ہیں اور قیامت تک بھی یاد کرتے ہیں. انہوں ایسے انجام ایسے کارنامے کر گئے ویسے امت کو تحفہ دے کر چلے گئے. الفسانی مجدد رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں 1000 سال کی جو بدعت تھی خرافات تھی اس کو ختم کرو. ویسی محنتیں کریں ہمیں نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمارے لیے انسان دینا انہوں نے اللہ کے بندے بنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی انہوں نے ان کو بھی 2 4 پہنتے ایک دماغ تھا ایک دل تھا لیکن سب ان کو اللہ کے ساتھ دینے کی وجہ سے تو انہوں نے محنت کرے. استادوں کی مانیں ماں باپ کے بھروسے کو پورا کریں. ماں باپ کی کہنا مانیں نہیں دن اور رات دونوں ایک کرے رٹائے یاد کرے قربانی دے. جب جاگو بڑے بڑے انسان بڑے بڑے اسلاف بنے دنیا ان کو یاد کرتی ہے ان کی مثالیں دیتی ہے. ہم نہ بھی ہمیں بھی یاد کرے تو ان کے نقش و قدم پر چلے گئے تو ہم نہ بھی دنیا یاد کرتی ہے.
ہم نے بھی دنیا کو تحفہ دیتے ہیں، ورنہ بہت سارے ادھر سے آئے چلے گئے، نبی کیا بھی لے لگو گئی نہیں، کیا بھی پڑھو گئی نہیں، کیا بھی لے گئے، دنیا ہم کو تھوک چیز ٹھیک ویسے اسباب چلے گئے، آج بھی ان کی خبروں کو جا کر ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ کر خش کر آدمی ہمیں دلی نظام الدین کے پاس گئے، وہاں مقبرہ ہے بابر کا، ہمایوں کا، کہاں وہاں ہمایوں کا مقبرہ ہے، وہاں بھی گئے میں جا کو دیکھے تو کبوتروں کے پاس پر دینا، کبوتر بدبو اندر جانے نہیں ہو رہا، چبڑے چڑے ہو رہے نہیں، جلدی کپڑا ہی ہے، کپڑا ہی ہے، جلدی نکل گئے، بدبو آواز ٹھنڈے نہیں ہوا، چمڑے ہی جڑے ہو رہے نہیں، ہمایوں کیا گیا بادشاہ تھا، حکومت کریا، لیکن وہاں جانے واسطے نہیں، وہ بالمقابل نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلے خوشبو مہک احترام چپلا ایک مل دور شروع ہو جانا، وہ بابر ہمایوں کے مقبرے میں چپلا پہلے گیا، انگریزوں کی ٹیکنیک واسطے چپلا پہلے عورت کا اسکارٹ پہلے گیا تھا، کوئی احترام نہیں، کوئی عزت نہیں، کیوں؟ بادشاہ ہے فقیر، لیکن وہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں انسان کے دل پر حکومت کرے ہو، اللہ جو بولیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں شریعت قرآن و حدیث ان کی زندگی کے اندر غروب آ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا قرآن دکھاؤ، تو امی جان فرمانے لگی دیکھو وہ جو ثابت چل رہے پھر رہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کی زندگی میں قرآن ان کی زندگی میں تھا، قرآن جو بولا ان کی زندگی، جب جا کر اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضا کا پروانہ مل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو، ایک کی بھی اتباع کرو، منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے، ستارے کے مانی نہیں، وہ زندگی ہماری زندگی بنا، وہ زندگی بنانے والے وہی تو کھیلنے کو، کودنے کو، نچنے کو، لڑا لڑنے کو، اس طرح بڑھ گیا سننے تک وقت کو پاس کرنے کا بنتی ہرگز نہیں بنتے، بہت سارے بچے 15,000 کے اوپر بچے یہاں پہ انہیں جنہیں حافظہ بنے 160 کی 165 کی بنے 15,000 بچے، سب بچے بنتے، جو بچے ان چیزوں کو اختیار کریں گے وہ بچے بن گئے، تو میں بولتا تھا ہمایوں کے مقبرے پہ لعنت بھیجتے، وہاں درود بھیجتے، وہ اولیاء کرام کی بات کو جو بولتے تھے، جو مانگتے تھے، اللہ کراتے تھے، اللہ ان کا ہو گیا تھا، اللہ ان کے ہو گئے تھے، اللہ کے یہ ہو گئے تھے، ساری مخلوق کی کتابیں کرائے، ساری مخلوق بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے قبضے و قدرت میں ساری مخلوق ہے، اللہ کی بات کو ماننے والے، اللہ نے بولا یہ میرا ولی ہے، ولی والا تیرا دوست ہے، تو یہ بولنا سنو، اولیاء کرام کی جو کرامتیں ہیں وہ کرامت ہم سے بولتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں آ گیا، وہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر اختیار کی ہے، ہمیں بھی اولیاء کرام بنتی، قیامت تک اللہ ہے اولیاء کرام کا نبی نہیں بن سکتا، اللہ کے نبی اور نبوت کا سلسلہ بند اور کوئی نبی نہیں آتا، لیکن اولیاء کرام کا سلسلہ قیامت تک زندہ، جہاد میں مجاہدہ کرتا ہے، جہاد میں ان چیزوں کو اپنے اندر اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ولی بنا کر دنیا سے اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہر زمانے میں 500 اولیاء کرام زندہ رہتے ہیں، ایک کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، حدیث میں فضائل اعمال کی کتاب میں شیئر کی گئی، ہر زمانے میں 500 اولیاء کرام ہر دور کی طرح ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ایک کو ولی بنا دیتا ہے، وہ سب بن سکتے ہیں،
شرط کیا ہے؟ جو صحابہ تابعین ہمارے اولیاء کرام کرے وہ چیزیں ہمیں کرنا، وہ اختیار کرنا۔ مدرسے میں جس چیز کے واسطے آپ ہوئی وہ چیز اس کے اوپر محنت کرنا، جب جا کے انشاءاللہ حافظ قرآن بنے گا، بڑا عالم دین بنے گا، اللہ اس کی بات بھی سنیں گے، جب یہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ رد نہیں کرتے دعا ویسا ہوتا۔ اور پوچھنا آدمی محلے والے، اڑوس پڑوس والے، دوست احباب رشتے دار، پوچھنا کہ کہاں میں پڑھا، کس کا بیٹا ہوئی، کیا افراد، کیا رتبہ، کیا قرآن کو پڑھتا ہوں، یہ کہنے پیچھے نہیں کرتا، یہ غلطی نہیں کرتا، یہ تعریف کے قابل ہو گئے۔ ہمیں مدرسے میں ماں باپ قربانی دے کر بھیج ہوئی، استاد قربانی دے کر پڑھا رہی، انتظام کرنے والے انتظام کر رہے، محنتیں کر رہے، کیا واسطے؟ یہ ہمارے بچے حفاظ بن جائے، یہ ہمارے بچے اللہ والے بن جائے، یہ ہمارے بچے دین کے خدمت گزار بن جائے، یہ ہمارے بچے دین کو چار چاند لگانے والے بن جائے، امت کے راہبر بن جائے۔ تمہیں جو امت کو سمجھتا دو، یہ پبلک پڑھنے نہیں پا رہا، یہ گھوم رہے پڑھ رہے، کون سمجھتا دو؟ تمہیں پڑھے وہ سمجھتا، اس کی وجہ سے بننا میں یہ کہ آدمی ہزاروں کا خبر ہونا، ہماری زبان میں اثر لگنا، گالی، جھوٹ، بکواس، یہ کہہ رہے زبان میں اثر نہیں ڈالتا تھا، قرآن کو یاد نہیں کراتا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں ہمیں سب کامیاب ہونا، اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، ان چیزوں میں اللہ پاک دلاتے ہیں۔ اللہ پاک کے پاس بے حد خدا نہیں، قاسم نانک رحمۃ اللہ نے دیا، ہم سامنے مجدد رحمۃ اللہ نے دیا، ہم نے نہیں رکھا، یہ نہیں رکھا۔ اللہ بتا ہے انہوں کو ایسا کہہ کہ تمہیں بتا کر مجدد ہوتا، ہم ایسا کریں نہیں تو اللہ دیتا دیتا کہ یہ دیتا اللہ شرط ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، قدرت ہے۔ قدرت کیا ہے؟ کن کیا تھا بن جائے، قدرت۔ قانون کیا ہے؟ ایسا کرے تو ایسا دے دو، یہ چیزیں کرو، یہ عمل کرو، میں اتنا دے دوں گا، وہ کرے تو نہیں۔ تو ہمیں سبھی کیا کرنا؟ محنت کرنا، ہمیں سب کیا کرنا؟ استادوں کی بات کو ماننا، مان کر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ قرآن بنائے گا، عالم دین بھی بنائے گا، اللہ والا بنائے گا، اللہ کا ولی بھی بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ چیز وہ ساتھ دے گے، تمہارے قدموں میں زیادہ دے اللہ کہتے ہیں جو آرام سے اللہ کرام دیکھیں اللہ والا کہتے ہیں چھوٹی بڑی اللہ کے اندر خوش رہتے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ ایک معاملہ شیروان ابراہیم سے بڑے شہر تین چیزوں کو اختیار کرنے واسطے ہمیں یہ کرنا، اصولی آداب ہی، اصول کو آداب کو اختیار کرے تو انشاءاللہ وہ سب چیزیں دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے کیا بھی؟ صبح اٹھنا، پڑھنا، کھانے ڈبو، سونے ڈبو، کھیلے ڈبو، پڑھنے ڈبو کیا تو ان اصولوں کے ساتھ چلے تو انشاءاللہ اللہ سب کچھ دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا وعدہ پکا، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ اللہ بولتے ہیں جو محنت کرے گا، جس چیز کو بھی محنت کرے گا میں اسے دوں گا۔ قرآن میں بول رہا اگر ہمیں محنت کرے تو ملتی ہے، محنت کرے آدمی نہیں ملے ایسی بات بھی نہیں سکتی۔ قرآن جھوٹا ہو جائے گا اعوذ باللہ، اللہ جھوٹا ہو جائے گا اعوذ باللہ، اللہ جو بول رہی وہ کرتا ہے اللہ ہو جاتا۔ اسے یقین کو ماننا، اس کا نام ایمان، یقین کو مان لیے، اس کے اوپر بھروسہ کر لیا، اختیار کر لیا، وہی ایمان ہے۔ سمجھ میں؟ تو اللہ جو بول رہے ہیں کہ بتاؤ
جو تمہیں چاہیے وہ ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. ہر چیز کا احترام کرو. یہ مسجد اللہ کا کیا ہے؟ کس کا گھر؟ اللہ کا گھر نہیں. اللہ کے گھر میں جا کر مہمان ایک مہمان بن کو گھر پہ گیا, اس کی چیزوں کو چھیڑ چھاڑ دیا, وہ کیا کرتا ہوا مہمان گھر والا کیا کرتا جی شبہ شبہ بہت اچھا کام کیا کرتا جی. اس کے گھر میں جا کر فین توڑ رہی, فین پھیلا رہی, لائٹ پڑ رہی, کیا کرتا ہوں میں؟ کیا کرتا ہے؟ شبہ بہت اچھا کیا کرتا جی. کیا کرتا ہے؟ غصہ کرتا ہے, مارا ہونا گھر سے باہر کرتا. یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو غصہ آ گیا تو زمین ٹوٹا کے پڑتا ہوتا ہے. گھر کو ہے نا اللہ ہمیں ثبوت پڑھا ہے نہیں. اللہ کو غصہ نہیں ہے. اللہ یہ غصہ کب ہوتا ہے؟ اس کے گھر کی چیزوں کو چھیڑے تو, توڑے تو, پھوڑے تو, الٹا سیدھا کرے تو, گندگی کرے تو, ایسی چیزیں ڈالے تو اللہ کو غصہ ہے. اللہ جو دینے کا وعدہ کرے وہ بھی نہیں دیتا, چھینا آتا تھا. اس کے واسطے ہمیں مسجد کے اندر بڑے احترام سے رہو. اللہ والے یہاں تک بولتے ہیں کہ مسجد کے اندر دنیا کی بات بھی کرو رہو. دنیا کی بات کرے نیکیاں برباد ہو جاتی. جس طرح وسطہ والوں کو صاف کرتا ہے ویسا نیکیاں صاف ہو جاتی. بات کرے تو ہمیں کیا کیا کرتے ہیں؟ شراب مسجد کے اندر بات کی, یہ پلر سے وہ پلر, وہ پلر سے. اللہ کی مان مانو کسی بغیر گاڑی کے, بغیر آواز کے اللہ کی مان. پیٹ میں درد ہوا تو دکھتا ہے, سر میں درد ہوا تو دکھاتی کہ میں مجھے یہ سب اللہ کی مان. اس سے توبہ استغفار کرنا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. مسجد کے اندر کیسے رہنا؟ اعتکاف کی نیت سے مسجد رہنا. اندر آتے ہوئے نیت کر لینا. اعتکاف پتہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے رمضان میں اعتکاف زندگی کیا کرتے ہو؟ کبڈی کبڈی کھیلتی, کیا کرتے ہو؟ ادھر ادھر بھاگتی. اللہ کے ذکر کے اندر, قرآن کی تلاوت کے اندر, نمازوں کے اندر نہیں, ہر وقت تصویر اللہ کے دھیان میں بیٹھتے. تو ہمیں بھی مسجد میں آتے ہی کیا کرنا؟ نیت کرنا. اعتکاف کی نیت کر کر اعتکاف والے کام کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ مدرسہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان خانہ. مدرسہ کیا؟ مہمان خانے کی بھی چیزوں کا احترام, پیاروں کا احترام. سوچا لگا ٹک 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 نہیں پتا بچہ کون نہیں تھا پتا ہے, ایسا نہیں چلتا ہے. سوچی کے آرام سے رسی فیان کی ضرورت ہے, فیان آ جانا بیکار. یہاں فیان نہیں, یہاں سو رہی, یہاں فیان کر رہا ہوں, وہاں فیان کر رہا ہے. سورج کا نہیں, یہاں کون سی ضرورت ہے فیان کی؟ یہ اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے؟ ایک ایک پیسے کی قدر کرنا. یہ اللہ کا کیا پیسہ, یہ امانت. اس میں فضول خرچہ کرے, فضول کرے اللہ کی پکڑ, اللہ کی لعنت. سمجھ میں آیا؟ بیت الخلا کو گئے لیکن گھر کا بیت الخلا خرچ کر دی. اللہ کے گھر کا بیت الخلا, مہمان رسول کا بیت الخلا. ایک چمو پانی ڈال کر کیا چل جا رہا ہے, ہمارا گھنٹہ چل جا رہا ہے, 100 روپئے چلے گئے. چاکلیٹ کھائے, منہ میں ڈالے, چھٹا کام میں پہ ڈسٹبن رکھنا. ایمان کرنا, پاک پاک رکھنا. باقی اعلیٰ ایمان. اللہ پاک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک, مسجد پاک, حرم شریف پاک, حرمین شریف پاک, قرآن پاک, فرشتے پاک, سب پاک, ہمیں بھی پاک, مسجد پاک, مہمان خانہ بھی پاک, مدرسہ بھی پاک. نہیں ہمیں گندگی نہیں. چاکلیٹ کھائے, چھٹا کھانا تھا, یہاں سونا اے بھائی چھوٹا سیدھا کھانا چھٹا, موز کھائے کھانا تھا, ممبر بتایا کرتا تھا کھانا تھا, ڈسٹ بن میں. آم کھائے, آم کا زمانہ آتا ہے, آم کھائے کیا کرنا؟ کام ہے پھٹیاں پہ کپانا نہیں. سمجھ میں آیا؟ سب ڈسٹ بن میں ڈالنا نہیں. ہمیں کون حبیب کی امت ہے, ہمیں کون اللہ کے بندے,
नबी सो कैसे थे कौन सी कह दिया पर हमारा बड़ा पड़ा कौन सी सदा बड़ा पड़ा देखिए इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह हबीब की उम्मत कैसे रहती हबीब का उम्मत की कहता जी इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह एक बादशाह थे जाकर फकीर और अल्लाह के वली बन गए एक सिपाही आ रहा था सिपाही पूछा इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह को आबादी का रास्ता कहाँ है बता नहीं को बताया रास्ते में सिपाही गया तो समझता नहीं आबाद कहाँ थी तो आदमी मेरे को कहाँ जाने दे वहाँ जा आबाद होती उससे मैं आया सिपाही मैं आबादी का रास्ता शहर का रास्ता पूछा तो खबरदार रास्ता होता है जल्दी जल्दी आया उससे मैं देखने बनना नहीं मारे सिर को बेड़ा उठा खून निकला खून पहुंचे आदमी से जम गए ये नहीं जानता था सिपाही आदमी पब्लिक जानती थी कि इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हज़रत जाओ क्या वली बन गया सिपाही कहते क्या हुआ मैं आबादी का रास्ता पूछा मुझे वहाँ खुरासान का व्यवस्था हमारे आदमी से बिहेवियर नाम से वाकिफ था सूरज से पहचानता नहीं था जल्दी खत्म हो पड़ा माफ करो हज़रत माफ करो हज़रत वो अस्लाफ को मानने वाले हमारा अस्लाफ की जिंदगी का बुजुर्गों की जिंदगी बोले जिस वक्त तूने मुझे मारा माफ करो वो खत्म पड़ा ना है जिस वक्त तूने मुझे मारा खून निकला पैर में सब हदीस याद आ गई जो जुल्म करता उसे माफ करा तुझे जन्नत है तेरी वजह से मुझे जन्नत मिली तेरी जब भी माफ करता है ये हमारे बड़ों की जिंदगी हमें याद रखें मंजे बोलता करेगा ये मंजे बोलता करेगा नहीं सबसे बड़ा पैमान को मलम माफ करने वाला माफी तलब करने वाला माफ करने वाला माफी तलब करने वाला सबसे बड़ा हज़रत मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह जब मैं दुनिया से आऊं तेरे पास तो मैं क्या लेकर आऊं अल्लाह पाक फरमाने लगे जो मेरे खजाने में नहीं है वो चीज ले लगाओ तो मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अल्लाह तेरे खजाने में पूरी चीजें मौजूद है कौन सी चीजें इसकी मौजूद नहीं है जो ले लगाओ अल्लाह वाला वो खजाने में जो चीज नहीं बोलेगा फिर कुछ अल्लाह पाक फरमाने लगे मेरे खजाने में आजीज़ी नहीं है वो आजीज़ी नहीं का वो आजीज़ी को कोई चाहता अक्कड़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है आजीज़ी अल्लाह को पसंद वो चीज को क्या है वो चीज को लेना मदरसे में ये सिखाया था तो अखलाक ऊंचे होना मोमिन मुसलमान किसे बोलते इंसान किसे बोलते मुसलमान उसे बोलते इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा नाम बोले सखात ने जो बोल पूरे वाक़या किसने थी फज़ाइल सखात ने इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे थे सफर करते करते यहाँ सुनवा ये तो जाओ बच्चे बड़े जाओ जब कोने में बड़े एक दूसरे के साथ इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे सफर में एक नसरानी मिले यहूदा और नसरानी बोलते हैं नसरानी उन्हें मिले काफिर गए उन्हें बोले हमें भी कहाँ आए मैं भी सफर में तना तुम्हें भी तना में भी तुम्हारे साथ में हो रहे मैं भी चलता तुम्हारे साथ चल मिले अब चल देखे मोमिन मुसलमान किसे बोलते हैं देखो उन्होंने मोमिन मुसलमान हमें है इन चीजों को क्या करे तो हमें भी मोमिन मुसलमान चले 8 दिन का अरसा गुजर गया कौन कौन चल रही कौन कौन इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह और नसरानी याद रखो कौन कौन चल रही दोनों चल रही 8 दिन का अरसा हुआ भूख लगी है दो चाय भी नहीं है दो शैतानी भी नहीं है पानी भी नहीं है भूख लगी और नसरानी बोलने लगा इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह को तो हबीब का उम्मती ईमान पर तो यकीन करने वाला अल्लाह की खजाने से लेकर दुनिया को देने वाला हम लोग भूख लगे कल देखो अल्लाह का खजाने दिखा बाप है कौन 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 नसरानी
اللہ تعالیٰ سے ہمارے کی نماز میں ان کی نماز ایسی تھی آسمان چیر کا خزانہ تھا. ان کی نماز ایسی تھی جو یہ چاہتے تھے یہ جو مانگتے تھے وہ اللہ دیتے تھے. وہ نمازوں کو بنانا ہمیں پڑھ ہم نماز پڑھے بات کریں اللہ اس کے سامنے مجھے شرمندہ کر رہا ہوں. کچھ کہا دسترخوان آسمان سے نیچے ہوتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے صدقات کے اندر آسمان سے آیا دسترخوان نیچے بچھا دونوں پیڑ پہ بیٹھ بولے خبردار پانی بھی ڈالا نہیں کچھ الگ چیزیں مل جائے میں توقع کرتا ہوں اللہ کے بھروسے پہ چلو. پیڑ پہ رکائے پانی پیے اب چلے پھر آگے چلے کتنے دن چلے پھر ابراہیم فواد رحمۃ اللہ علیہ پھر نظرانی کہاں سوال کرنا تھا کہ نہیں وہ انہوں سوال کرے تو بتاؤ تو یہ بولتا تو بتا کرامت دیا. ہم نے کہا کہ ان کی بات کسی دو لٹا نیچے رکھو ایک ٹانگ کھڑا ہو ایک ٹانگ نہیں سکتے ان کی بات اس زمانے کھڑے ہیں کھڑے ہو گیا کہ پڑھا منتر کیا کہ پڑھا دو دستوں سے مانگا سکتے کہتا ہے ان کو ابراہیم بہت بہت دیکھو کہتا ہے یہ ان کو تعجب ہوگا نصرانی اللہ کا منکر کافر کھڑے گئے نصرانی میں نہیں کہتا کیا منتر پڑھا ہے کیا جادو کیا کہ بہت اتنا سے نہیں لگایا کہ کیا کہ میں نہیں کہتا نہیں کھڑے خوشخبری سنا پہلے تو سنا خوشخبری بات بھی ختم کی بولے تمہیں پہلے کرنا پڑا بعد میں بولے تو دسترخوان کیسے نہیں وہ بول بولیا کرنا پڑا تو تجھے ہے دسترخوان کیسے کرنا میں نے اللہ کو بولیا اللہ یہ حبیب کا امتی تیرے پاس اس کا کوئی مقام ہے تو مجھے دسترخوان بتا ہو گیا اتنا بولیا تو تیرے مقام کی وجہ سے تیرے اللہ کے پاس مقام ہونے کی وجہ سے دو دسترخوان جا رہا ہے انہیں مسلمان جی انہیں ایمان والا اس کا مقام ہو چاہتا ہمارا مقام کیا ہے تو کی زندگی انہیں بھی تھو کرنا انہیں بھی تھو کرنا انہیں بھی تھو فٹ بال بنائے وہ مسلمان بننا سمجھ تمہیں وہ مسلمان بنانا تھا میرے امت کو چل رہے ہمیں ایک وجہ نہیں یہاں تو وہاں کہاں سے بن جاتا سمجھ میں تمہیں کیا بتا تھا میں سب پاک ایمان پاک مسجد پاک قرآن پاک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تبع تابعین اولیاء کرام یہ سب پاک. ہمیں کی کہتے ہیں ہماری مسجد کی کہتے ہیں ہمارا مدرسہ کی کہتا اس لیے فرمایا پاک ایمان ہمیں مسجد کو مدرسے کو سب کوئی پاک صاف رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو ہی پاک صاف رکھنا پھٹے ملے تو کون کے پھٹے ملے پھرتا تھا کیا ہوتا ہے کپڑے رکھ لے پھٹے کے پھرتا تھا کپڑے نہیں تو بول رہا ہوں محترم سب کو بول رہا ہے نظام بنانے والے کو بول رہا امی ابا کو بول سیدھا اچھے سے گندے میں تو دیکھ رہا ہے سے کا بچہ کرتی یہ پاک یہ صاحب چند بچے بہت پاک صاحب ہے چند بچے ہی میں نے چلے گئے کپڑے نکال کر دھوتے بھی دھونے والے دھوتے نہیں پاک صاحب دیکھیے کہ تو ہمیں سب سے پہلے ایک نظام ہے ایک نظام سے بھی کھالے کو سولے کو اٹھو کھیلے کو چل جانے ایک نظام پڑھنی ہے نہیں ہمیں حافظ قرآن پڑھنی ہے نہیں ہمیں ان چیزوں کو اخلاق کو اپنانے کو اختیار کی سب میں سب اللہ کے ولی بننے کو اختیار کی سب ان چیزوں کو ایسا کرے تو انشاءاللہ اللہ ان سب چیزوں کو اپنا سب ہی دیتا کریے گے ہاں چیزیں نہیں کرنا شرارت نہیں کرنا اللہ کیا بولتے سنو تو وہاں بیٹھ کر اللہ کیا بولتے اس کا کہاں ماننا سننا عمل کرنا یہ بھی پاک سترے سب کو رکھنا یہ سب چیزیں کرے انشاءاللہ آپ نے قرآن اللہ بتاؤں نہیں ہمیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا دو رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ الجاریہ تھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ ہمیں کھانوں کا بھی بنا سو تو مجھے بنا بولا اللہ
اللہ انہیں بھی طرح بنا ہمیں بھی طرح بنا بنا کا ہمیں کا افضل پر ہے کہتے مارا کہ کڑے کا ساری کسی چیز نہیں کہتا ہے نہیں پاؤں کو کیا ہے پڑھ تھک جاتے نہیں تراویح سنے ہزار سے زیادہ بنوا سب خوش ہو تو ایسا میں سنا تو ایسا ویسے محنت کرے تو بنتی تو نہیں دانش سنا ہے پھر ہمارے کرام افان سنا ہے دیکھیے بھائی سب خوش ہو ہم بن کے آپ نا اور دورہ کر کے 35 اسٹینڈ کے کوئی پڑھے تھی ایگزام بھی دیتی انشاءاللہ چاہا تو علی بھی بنتی فاضل بھی بنتی دیکھیے بھائی مفتی بھی بنتی ڈاکٹر بھی بن سکتی نہیں بھی بن سکتی ان چیزوں کو کیا کرتے کہ انشاءاللہ شرارت نہیں کرنا ایک دوسرے نہیں کرنا یہ ساری چیزیں بنانا کون کرتے ہیں انشاءاللہ کہیں یہ کون کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرما سب کو ترقی نہ کرنا چھوڑو 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 جن کے دن ہمیں عمل کرتے تو ان عمل کو اللہ کی دعا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ عمل کرتے پہلے رکعت میں سورہ یاسین دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں الف لام میم سجدہ تیسری رکعت میں سورہ طوفان ہے اور تبارک الذی سورہ ملک اس کے اندر ان دو نام سے میں ذکر پر وہ چار رکعت نماز پڑھتا ہوں بولی حضرت ہوں انشاءاللہ ناظرہ ختم و خدمان ایک پارہ اس کا خدمان ہمہ پارہ اس کا خدمان ہے انشاءاللہ چار سورہ یاسین یہ بڑے بڑے چار سورہ یاد کر پڑھو اور نماز پڑھ کر دعا کریں تو یادداشت محدود ہے وہ نہیں آیا تو صلاۃ تسبیح پڑھنا ہر جمعرات صلاۃ تسبیح سب کو آتے نہیں جن کو نہیں آتی ہے آنے والے کے وقت بھول گئے یہ بھی نہیں آیا کہ اگر 20 رکعت میں نماز پڑھنا 2 رکعت کو اخلاص کے ساتھ ہدایت کے ساتھ پڑھ کر ہفتے میں ایک مرتبہ دعا کرنا نہیں تہجد کو دعا کرنا یہ ماں باپ ہمیں قربانی دے کو یہ ہمیں یہاں کھانے پینے سونے سبھی ہمارے ماں باپ اپنا یاد کرنے کو ہوتی بڑی قربانی دے کو خوش ہوئی ان کے واسطے دعا کرنا حضرت کے واسطے دعا کرنا پوری امت کے واسطے دعا کرنا میں یاد آیا تو مجھے دعا کرتے کہ تہجد میں اپنے ماں باپ کی دعا کرنا اور دوسری آخری بات کیا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا سب سے پہلے نماز مسجد پڑھنا اگر گلا ڈالی کے ساتھ تصویر تلاوت ذکر کرنا تو نہیں تصویر تلاوت ذکر کرنا پہلی سب پہ بیٹھنا جن کی جگہ کا ہے وہاں بیٹھنا گلا شور شرابہ نہیں کرنا یہ حضرت آنے میں دیری ہوگی یہ ہے کہ ہمیں شور شرابہ گلا نہیں کرنا کریے جی اتنی چیزوں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں قرآن بناتا اللہ کو ولی بناتا بنی کہ اللہ پاک کہنے سننے جگہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ